بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. ویورز، میرے پاس پیشنٹس کی اکثر اس طرح کے ریمارکس آتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے علاج معالجہ کرا رہے ہیں اور ہمیں اس کے باوجود آرام نہیں آتا، فرق نہیں پڑتا. ادویات کا مختلف طرح کے بڑے مہنگے مہنگے نسخہ جات استعمال کیے ہیں، پھر بھی افیکٹ نہیں ہوتا. کوئی جو سمٹمز ہیں ویسے ہی رہتے ہیں اور طبیعت ویسے کی ویسے ویک رہتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ کو نسخہ جات آپ کو فائدہ نہ دے رہے ہوں تو فوری توجہ کریں کہ آپ کو اصل میں وہ پرابلم نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس کی فوری انسپیکشن کرنی چاہیے اور اس کے لیے مخصوص قسم کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، یورین ٹیسٹ ہوتے ہیں، جن کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ خون میں کوئی وائرل پرابلم تو نہیں ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کی سنگین کیفیت تو نہیں پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے ادویات کا اثر نہیں ہو رہا. اور دوسری اصل بات یہ ہوتی ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ چیک اپ ہونا چاہیے اور بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرا لینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کہیں کوئی ایسی جو تکلیف ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا تو وہ خون کے ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ادویات وغیرہ کا استعمال ایک مخصوص حالات کو اور ماحول کو مد نظر رکھ کے انتخاب کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جو انتخاب، اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک پرسن آیا، اس نے بتایا کہ اس کے پاؤں پہ سوجن ہے، پاؤں پہ اس کی سوجن بھی ہے اور پاؤں میں درد بھی ہے اور پاؤں کے پٹھوں میں کھچاؤ بھی ہے. اب یہ جو کیفیت ہے، یہ کئی طرح کے معاملات اس میں دیکھنے پڑتے ہیں. یہ پاؤں کی جو سوجن ہے عام طور پہ یہ اوور ورک کی وجہ سے، زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے. یہ تو ہو گئی عام سمپل سی بات. لیکن اس کے علاوہ یہ جو پاؤں کی سوجن ہے، گردوں کا جو نقص ہوتے ہیں اس میں بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ میں جگر کے بعض ایسے بیماریاں ہیں جن میں پاؤں کے اوپر سوجن ظاہر ہو جاتی ہے. اب اگر کیفیت کو دیکھتے ہوئے مریض کو جو نسخہ دیا جا رہا ہے، ایسا نسخہ جس سے اس کے اندر رکے ہوئے فاسد مادے جو ہے وہ نکل جائیں اور وہ خارج ہو جائیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایسے نسخہ جات کا استعمال کرا دیا جاتا ہے جس میں شربت دینار ہے جو کہ جگر کے سدے خارج کرتا ہے، اور شربت بزوری ہے، یہ گردوں کی رکاوٹ جو گردوں میں ہوتی ہے یا گردوں میں ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں اور یورین ٹھیک سے بن نہیں رہا ہوتا اور یورین ٹھیک سے پاس نہیں ہو رہا ہوتا، بہت کم آتا ہے، درد سے آتا ہے، جل کے آتا ہے. تو ان صورتوں میں ہم یہ نسخہ جات استعمال کراتے ہیں جس سے اکثر جو امراض ہیں جو پاؤں کے سوجن کی وجہ بنتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو آج بھی میرے پاس یہی کمنٹس آئے کہ آپ کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس سے وہ جو پاؤں کی سوجن ہے وہ ختم ہو جائے اور پٹھوں کا کھچاؤ ختم ہو. دیکھیں، پٹھوں کا جو کھچاؤ ہے اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے اور اعصاب کی کمزوری کی وجہ قوت مدافعت کی کمی ہے. اب قوت مدافعت کی کمی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ہر پرسن کا اس کا الگ ایک نسخہ ہوتا ہے، ہر مزاج ہر کا الگ ہوتا ہے، اس کے مطابق نسخہ دیا جاتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض قدرت کی نعمتیں ایسی ہیں جو کامن یوز ہوتی ہیں، ہر انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو میں اس حوالے سے آپ کو ایک دو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گا معلومات. کہ سب سے پہلے تو جن کے پاؤں میں اور پٹھوں میں جن کے کھچاؤ ہے انہیں چاہیے وہ پراپر ریسٹ کریں، ٹائم پہ سوئیں، رات کو جلدی سوئیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائیں اور صبح وقت پہ جاگیں، یعنی نماز سے پہلے جاگیں. ہو سکے تو اگر جسم وزن اتنا زیادہ ہے کہ آپ واک نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ معمولی چہل قدمی تھوڑی دیر ضرور کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ پانی کا گھنٹے گھنٹے بعد استعمال کریں. اگر آپ کو پانی منع نہیں ہے، بعض ایسے امراض ہوتے ہیں جس میں پانی کا استعمال کم سے کم کیا جاتا ہے، کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کو پانی کا منع نہیں ہے تو ایک ایک گھنٹے بعد پانی کا ایک گلاس پیتے رہیں. اس کے علاوہ آپ کو ساتھ میں جو خاص قسم کی ایسی اشیاء، اجزاء، غذائیں استعمال کرنی ہیں
جن سے آپ کو آسانی سے حاجت ہو جائے، رفع حاجت ہو جائے، قبض کی کیفیت ختم ہو جائے. آدھا علاج یہیں سے ہو جائے گا. قبض کی کیفیت ختم کرنے کے لیے سب سے اچھی جو غذا ہے وہ دودھ ہے. دودھ کے اندر آپ ساگودانہ بنا کے استعمال کر لیں، دودھ کے اندر آپ جلیبی مکس کر کے یوز کر لیں، یا دودھ کے اندر چھلکا سب کو استعمال کر لیں. بہت اچھا اثر ہوگا. بعض لوگوں کو دودھ موافق نہیں آتا، ان کے لیے میں آپ کو دوسرا نسخہ بتا دیتا ہوں، وہ یوز کریں. اس سے بھی آپ کا پیٹ صاف رہے گا. اب پیٹ صاف ہو گیا، وہاں سے جو اندرونی بدن میں ایک دباؤ بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے پٹھوں میں اینٹھن شروع ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، دباؤ ختم ہو جاتا ہے اور نارمل ایک سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے بدن میں. اس کو آپ استعمال کرنے کے بعد دوا کے طور پہ آپ نے ہماری ہمدرد دواخانے کی بنی ہوتی ہے اجائی، اجائی کی ایک ایک کورس صبح دوپہر شام آپ نے لے لینی ہے، اور بس یہ آپ کا نسخہ کمپلیٹ ہے. 3 دن استعمال کریں، پٹھوں کا درد کھچاؤ ختم ہو جائے گا، سوجن بھی اتر جائے گی. اگر اس کے باوجود بھی برقرار رہتی ہے تو آپ کو معالج سے مشورہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ویورز، مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے. اپنی صحت کا خیال رکھیے. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کریں، اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے. اور سوشل ڈسٹینس کی وجہ سے آپ اپنی سیفٹی کر سکتے ہیں، تو سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.